ایسے اللہ نے نوازا. کس کی بدولت؟ قرآن کی بدولت، ایمان کی بدولت، دین کی بدولت، اعمال کی بدولت. لیکن ہمارا رشتہ قرآن سے جب ختم ہو گیا، قرآن سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، تو آج بھوک مری کے ہم شکار ہیں، تنگیوں کے ہم شکار ہیں. کوئی مسلمان آپ کو خوشحال نظر نہیں آئے گا. ہر مسلمان ہر وقت پریشان، غم سے نڈھال نظر آتا ہے. ہر مسلمان کی زبان پر شکوے اور شکایت ہیں، گھروں میں تنگیاں ہیں، اور نہ جانے دوسرے مسائل ہیں. گھروں کا سکون ختم ہو چکا ہے. ازدواجی زندگی میں جو ہے بے سکونی آ چکی ہے، بے برکتی آ چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو ہم نے گھروں سے نکال دیا. قرآن ہے گھر کے اندر، لیکن قرآن صرف رکھا ہوا ہے، دھول پڑ جاتے ہیں. جتنی صفائی ہم اپنے واشنگ مشین کی کرتے ہیں، جتنی صفائی کا خیال اپنی فریج کا رکھتے ہیں، صوفہ اور دوسری چیزوں کا ہم اتنی صفائی کرتے ہیں، اتنا خیال ہم قرآن کا نہیں کرتے. قرآن بند پڑا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آج کے مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے اس قرآن کو ہم کھولیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس میں میرا رب کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لائیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن ہمارا کب کام آتا ہے؟ قرآن کو کب ہم اٹھاتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی مردہ ہو جاتا ہے، کسی کی میت ہو جاتی ہے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال سے پہلے یا تو یاسین پڑھنے کے لیے، یا پھر انتقال کے بعد اس کو بخشوانے کے لیے. گھر میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے کا حل نکالنے کے لیے ہم قرآن پر ہاتھ رکھواتے ہیں، قسم اٹھواتے ہیں. ورنہ میرے بھائیوں، کیا قرآن اسی مقصد کے لیے دیا گیا تھا؟ کیا قرآن کریم اسی کام کے لیے ہمیں عطا کیا گیا تھا؟ جس قرآن کو لے کر صحابہ کرام نے اپنے سینے سے لگا کر کے اور اپنی زندگیوں میں اس کے احکامات کو داخل کر کے وہ پوری دنیا میں چھا گئے، اور جہاں گئے وہیں کے ہو کر کے رہ گئے. لوگ ان کے فدائی ہوتے چلے گئے، اور لوگ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے رفتار اور ان کے جو ہے گفتار، ان کی معیشت، معاشرت، معاملات، لین دین، ان ساری چیزوں کی خوبیوں کو دیکھ کر کے لوگ ان کے اوپر فدا ہوتے تھے، اور ان کی وجہ سے لوگ اسلام سے متاثر ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے. لیکن آج کا مسلمان کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کے کردار سے، مسلمانوں کے ویوہار سے اور مسلمانوں کے لین دین سے ہمارے غیر لوگ جو ہے بھاگ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں. حالانکہ اسلام کی تعلیمات میں وہ کشش تھی، اسلام کے اندر وہ خوبی اللہ نے رکھی ہے، وہ کشش رکھا ہے کہ اگر مسلمان اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرنے لگ جائیں، اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں لانے لگ جائیں، خدا کی قسم ہے اسلام لوگوں کے دلوں میں گھستا چلا جائے گا اور لوگ اسلام کو قبول کرنے لگیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج بھی یورپ کے ممالک میں بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر نہیں، مسلمانوں کے معاملات اور کردار کو دیکھ کر نہیں، بلکہ قرآن کو پڑھ کر کے، قرآنی تعلیمات کو سمجھ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھ کر کے، صحابہ کرام کی مبارک طرز زندگی اور ان کے واقعات کو پڑھ کر کے وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں اور اسلام کو گلے سے لگا رہے ہیں. ورنہ ہم نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسلام کو بدنام کرنے کا ہر وہ کام ہم نے کیا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم اپنے کردار سے، اعمال سے مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں.
جھوٹ بولنے والا مسلمان، دھوکہ دینے والا مسلمان، رشوت کھانے والا مسلمان، اللہ اکبر، کس کس شکل میں لوگ سود کھا رہے ہیں۔ آج مسلمان کا ہر گھر سود میں ڈوبا ہوا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حق بولنے والے کو کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، ایک امام صاحب نے سود کے خلاف بیان کیا، رشوت کے خلاف بیان کیا۔ جو ہمارا مسلمان معاشرہ آج رشوت کے نحوست میں اور اس لعنت میں جو ڈوبا ہوا ہے، اس کی قباحت پر، اس کی مذمت پر، اس کی برائی پر جو بیان کیا، تو اس امام صاحب کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر کے اللہ کی لعنت کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو ان چیزوں سے نکیر کر رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، حق بتا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی لوگ جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبول کرنے کے بجائے اس کے ساتھ غلط رویہ اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کون سود میں ڈوبا ہوا نہیں؟ قرآن کریم میں سود کھانے والے پر اعلان جنگ کیا گیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی اور گناہ پر اللہ رسول نے اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سود ایک ایسی بدترین لعنت ہے اور ایک ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ سود کھانے والے، کھلانے والے پر قرآن کریم اللہ رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آئے، سود کھانا نہیں چھوڑے، تو پھر اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے ہمیں نام کا مسلمان نہیں بننا بلکہ کام کا مسلمان بننا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے ہمیں مسلمان بننا ہے۔ جو چیز اللہ رسول نے منع کر دیا، حرام کر دیا، ایک مسلمان، ایک اسلام لانے والا، اسلام پر چلنے والا، وہ اس چیز کو حرام سمجھے گا، اس چیز کے قریب نہیں جائے گا، اور جو چیز ان کے لیے حلال ہے اس کو حلال سمجھے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کے اوپر کا جو ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ پہلا حق کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اور اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کے نقائص سے، خامیوں سے اور ہر قسم کے شبہ سے، شک سے پاک ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حکم سچا ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا، سب سے پہلا حق۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ دوسرا حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو کھولے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس کی تلاوت کیے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر دنیا سے چلے جاؤ گے، خدا کی قسم آخرت میں اس کی پکڑ سے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت دے گا، وہ قوت گویائی عطا فرمائے گا کہ جس نے اس قرآن کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس کی حفاظت کی، اس کے حقوق کا خیال رکھا، قرآن کریم کل میدان محشر میں اور اس سے پہلے قبر میں ایسے بندوں کے لیے قرآن کریم بالکل ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، سپورٹر بنے گا اور جھگڑا کرے گا، رب العالمین سے لڑائی کرے گا۔ اگر فرشتے اس کو تنگ کرنا چاہیں، عذاب دینا چاہیں، سزا دینا چاہیں، یہ قرآن اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور لڑے گا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں اس کے قریب آنے نہیں دوں گا، اس نے رات کی نیند کو قربان کر کے مجھے پڑھا تھا،
رات کی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کی تھی، مجھ کو سمجھ کر کے میرے احکامات پر اس نے عمل کیا تھا، آج میں اس کے لیے کھڑا ہوں، میں تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر بھی اگر فرشتے زیادہ حجت بازی کریں گے تو یہ قرآن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہار لگائے گا کہ یا اللہ، یا تو مجھے سورہ تبارک الذی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی سورہ ملک روزانہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سورت اس کے لیے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا۔ یہ سورت اللہ رب العالمین سے سفارش کرتے ہوئے کہے گی یا اللہ، یا تو آپ مجھے اپنے قرآن سے نکال دیجئے یا پھر اس پڑھنے والے کو اس کی بخشش کر دیجئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جو قرآن سے جڑ کر زندگی گزارتا ہے، قرآن اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن سے بڑا وفادار کوئی نہیں، قرآن سے بڑا مددگار کوئی نہیں، قرآن سے بڑا سہارا کوئی نہیں۔ قرآن پر چلو، قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن جیسا کہتا ہے ویسا اپنی زندگی کو بناؤ، پھر دیکھو قرآن تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، تمہاری زندگیوں کو کیسے نکھارتا ہے اور تمہیں کیسے رب العالمین کے قریب کرتا ہے، اور کیسے قرآن کریم تمہیں اس وقت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تم کو جنت کی نعمتوں کا مالک نہ بنا دے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ مکمل تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ 60 سال کے 60 سال 70 سال 65 سال کے لوگ، میرے بھائیوں، جو انگریز اور دوسرے مذہب کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو مہاراشٹر ممبئی میں رہتے ہیں اور پیر ذوالفقار صاحب کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، حضرت کے خانقاہ میں میں نے دیکھا ہوسکوٹے میں کہ اللہ اکبر، کوئی افریقہ کے ہیں اور کوئی کہیں اور کے ہیں، وہ حضرت کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے ہیں اور قرآن کو ایسے وہ سیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ کسی طرح ہمیں قرآن آ جائے اور قرآن میں پڑھنا سیکھ جاؤں، قرآن کی تلاوت کرنا مجھے آ جائے۔ ان کے اندر یہ تڑپ، یہ جذبہ۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ جو اسلام مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام ہمیں کتنے جو ہے مفت میں مل گیا، لیکن ہمیں اس کی جو ہے قدر نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کو تو قرآن آتا ہی نہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں، فکر نہیں، دل میں یہ بات نہیں آئی کہ چلو بھائی ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، سیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ارے کتنے افسوس کی بات ہے، تمہاری زندگی پر لعنت ہے، ایسی زندگی پر جو زندگی قرآن کریم کو کھولے بغیر ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت کیے بغیر ختم ہو جائے۔ ایسی زندگی پر تف ہے، افسوس ہے کہ پوری زندگی 60-70 سال کی تم نے گنوا دی، گزار دی، اور رب کا قرآن کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی تم نے قرآن کی تلاوت کرنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ ایسی زندگی کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی یوں ہی نہیں دیا، بڑی قیمتی ہے، اس کے ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ کا اللہ نے سوال کرنا ہے، کیسے گزارا، کہاں گزارا، کیسے استعمال کیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، دعوت فکر دے رہا ہوں، ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیے کہ جن کو قرآن آتا ہے وہ قرآن کی پابندی کے ساتھ روزانہ
قرآن کی تلاوت کریں گے، تلاوت کا معمول بنائیں گے. جن کو قرآن نہیں آتا وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن بہت آسان ہے، اگر سیکھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں. تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. تلاوت نہیں آتی اس کو سیکھا جائے اور تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. کیونکہ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اگر کسی انسان کا کوئی کلام، کوئی شعر کا دوسرا انسان پڑھتا ہے تو اس کو جتنے اچھے انداز میں وہ پڑھتا ہے، صاحب کلام کو اتنی خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف اتنا ہی توجہ کرتا ہے. اور میرے بھائی جو اس کلام کو بگاڑ کے پڑھتا ہے، اچھی طرح سے نہیں پڑھتا ہے، تو جس نے اس کلام کو بنایا، لکھا، اس کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت جو ہے غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رب العالمین کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ، تو رب العالمین بھی تو چاہتا ہوگا کہ میرا کلام، میرا رب، میرا بندہ جب پڑھے تو اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، اس کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے وہ اسی طریقے سے پڑھے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. دوسرا حق اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں، بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے مدرسے میں باضابطہ سیکھا نہیں، کورس نہیں کیا عالمیت کا، لیکن ان کے اندر ایک درد ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک تڑپ، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ قرآن کو بار بار پڑھتا ہے علماء کے مشورے سے، علماء کی نگرانی میں. تو پھر ایک دن آتا ہے کہ قرآن سے انسیت ہو جاتی ہے اور قرآن اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، خدا کی قسم آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. تو تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد جب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یعنی عمل بالقرآن، یہ چوتھا حق ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کریں اور قرآنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس قرآن کو کی تبلیغ کرنے کی کوشش کریں، اس کی نشر و اشاعت میں آپ مددگار بنیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے جو قرآن سکھا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے اس آدمی کو جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہترین آدمی ہے. تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ عالم حافظ نہیں ہیں لیکن آپ مدرسے سے جڑے رہیں، قرآن کی خدمت کریں، قرآن والوں کی خدمت کریں. جہاں مدرسے چل رہے ہیں آپ سے جتنا ہو سکے ان مدرسوں کی آبیاری کریں، ان کو فروغ دینے کی، ترقی، اور وہاں پہ آپ اپنا خرچ کریں، مدرسوں پہ لٹائیں، مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کا وقت بھی لگنا چاہیے اور آپ کا مال بھی وہاں پہ لگنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، جس لائن سے بھی قرآن کی خدمت ہو رہی ہو آپ اس میں سپورٹ کیجئے، اس کا تعاون کیجئے اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں آپ معین اور مددگار بنیں. یہ آخری حق ہے ایک مسلمان پر قرآن کریم کا. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب کئی سال تک جیل میں ان کو ڈالا گیا تھا، انگریزوں نے، ظالموں نے، جیل سے رہائی جب ہوئے تو ان کے لیے دیوبند میں ایک بہت بڑا استقبالیہ پروگرام بنایا گیا. وہاں پہ حضرت نے دو باتیں کی کہ میں نے تقریباً 10-12 سال جیل کی سلاخوں میں رہ کر کے میں نے دو چیز کرنے کی ٹھان لی ہے، دو چیز پر اب اپنی زندگی بتا دوں گا. جتنی بچی کچی میری زندگی ہے وہ زندگی اب صرف دو کام میں لے کر کے آیا ہوں اور دو میرے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ختم کر دوں گا. ایک یہ ہے کہ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے جیل کی زندگیوں میں نوٹس کیا کہ مسلمان جو اتنا پیچھے ہو رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، ذلت جو اس کا مقدر بن رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. تو شیخ الہند نے تلاش کیا
بہت تلاش کیا، تحقیق کیا، غور و فکر کیا، تو انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان اتنے جو ہے خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مسلکی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے، کہ یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعتی ہے، یہ شورا والے ہیں، یہ مرکز والے ہیں، یہ وہ والے ہیں۔ تو یہ ہم آپس میں مسلکی اختلافات میں ایسے پڑ گئے کہ آج مسلمان کمزور ہو گئے، اور ہماری کمزوری کا فائدہ دوسری قوم اور دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں طاقتور بننا ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے رسول اللہ کے نام پر، ایک قرآن کے نام پر، ایک کعبہ کے نام پر، ایک اللہ ایک رسول کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہماری آواز مضبوط ہوگی اور ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ جو مسلکی اختلاف اور مسلکی انتشار ہے، اس کو ختم کرنا ایک بڑی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے دوری، مسلمان جو آج قرآن سے دور ہو گئے، یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ تو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اب مجھے جتنی زندگی دیں گے وہ ساری زندگی میں اسی دو مقصد کے لیے ختم کر دوں گا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے جڑے، اور اس کے لیے حضرت نے بہت محنت کی اور پھر جگہ جگہ مکاتب کا سلسلہ چلایا۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ آپ کے اسلام پور میں بھی جتنی 4 مساجد ہیں، چاروں مساجد میں مکتب کا بہترین نظام چل رہا ہے۔ اتنا خوبصورت ماحول، اتنے بہترین نظام کے ساتھ آپ کا کوئی بچہ قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے علم سے اگر محروم رہ جائے تو پھر یاد رکھیے آپ کی پکڑ ہوگی اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی سرپرستی اور بڑے ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، والدین ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے روشناس کیجیے اور قرآن سے ان کو قریب کیجیے۔ انشاءاللہ اس کی زندگی میں قرآن آئے گا۔ یہ ایک کامل اور مکمل، ایک بہترین اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔